اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے اس پروگرام میں بڑے ہی پیارے پیارے ٹاپک ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک شاندار ٹاپک لیے حاضر ہیں۔ جی ہاں، آج کے جو ہمارے اس سلسلے کا ٹاپک ہے وہ ہے تقوی اور ایمان کی شرعی حیثیت۔ انشاءاللہ الکریم تقوی کے بارے میں بیان کیا جائے گا، ایمان کی کیا فضیلتیں ہیں، متقی کون ہوتے ہیں، ان کے کیا مراتب ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اس طرح کی گفتگو آج کے اس ایپیسوڈ میں کی جائیں گی۔ آئیے برکتاً درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تقوی اور ایمان۔ انشاءاللہ الکریم سب سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں بیان کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور موت تمہیں صرف اسلام پر آئے۔ اس کے کیا معنی ہیں، اس آیت کے متعلق مفسرین کیا بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ الکریم وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اس میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ نمبر ایک، اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ آگے بیان کیا گیا کہ اگر اللہ سے ڈرنے کی بات ہے تو قرآن کریم میں ایک بڑی شاندار آیت اس میں آئی ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ترجمہ، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ نمبر دو، اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو تم مسلمان ہو، جب تمہیں موت آئے تو تم مومن ہو۔ انشاءاللہ الکریم اس کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ ابھی قرآن کی آیت میں تقوی کی بات کی گئی۔ تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے بھی ہم نے تقوی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ آئیے یہاں پر تقوی کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ بھی سنتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے خدا سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور آخرت میں نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، یہ ہے تقوی۔ اچھا، تقوی کی تعریف تو ہم نے سن لی ہے۔ تقوی کا حق کیا ہے؟ تقوی ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بھی آج سن لیتے ہیں۔ تقوی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ خدا کا ایسا ڈر ہو جو اس کی نافرمانی سے روک دے، اس کی نعمتوں پر شکر کی طرف لے جائے، اعضاء کو گناہوں سے روک دے، دل کو حسد سے، کینہ، ریاکاری، تکبر سے صاف کر دے، خلوت و جلوت کو پاک کر دے، تنہائی و مجلس کو ایک جیسا کر دے، زبان کو غلط باتوں سے، دل کو بدگمانی سے، ہاتھ کو ظلم سے، قدم کو گناہوں کی طرف اٹھنے سے، آنکھ کو گندی نظر پھیرنے سے، اور پیٹ کو حرام لقمے سے روک دے۔ یہ ہے تقوی کا حق۔ جی ہاں، تقوی بھی ہمیں اختیار کرنا ہے، اور جو تقوی ہم سے چاہتا ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، یعنی اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، تکبر سے، ان تمام چیزوں سے بچانا ہے۔ جو لقمہ ہم کھائیں وہ حرام نہ ہو بلکہ حلال ہو، تو انشاءاللہ الکریم ہمیں تقوی بھی نصیب ہوگا
اور ہم تقوی کا حق ادا کرنے والے بھی بن جائیں گے۔ ناظرین، تقوی کے 3 مراتب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو عام لوگ ہوتے ہیں، ان کا تقوی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اسلام لانے کے بعد منکر ہونے سے بچتے ہیں، تو یہ بھی ایک تقوی کی صورت بیان کی جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو متوسط ہوتے ہیں، جو درمیانی لوگ ہوتے ہیں، ان کا تقوی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو احکامات کی پیروی کریں اور ممنوعات سے بچیں۔ تیسرے وہ لوگ جو خاص ہوتے ہیں خاص ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ان کا تقوی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں جو چیز اللہ پاک سے غافل کرتے، ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں خاص لوگوں میں سے بنائے، ہمیں ان میں سے بنائے کہ جن لوگوں کی سوچ یہ ہوا کرتی تھی کہ مجھے ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقوی کیسے حاصل ہو۔ اب تقوی کی اتنی فضیلتیں آپ نے سنی ہے، اتنی پیاری گفتگو ہے، تو تقوی کیسے حاصل ہو، اس پہ استقامت کیسے ملے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہے ہوں گے، آئیے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جس تقوی کا اوپر بیان ہوا اس کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس تقوی کو کیسے حاصل کریں۔ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے۔ اس کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب منہاج العابدین کی روشنی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تقوی کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کی مخالفت میں اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ نفس کو گناہوں سے باز رکھے گا، نیز گناہوں کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد حلال اشیاء کے استعمال سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا، زبان، آنکھ، شرمگاہ اور دل الغرض تمام اعضاء کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، تو انشاءاللہ الکریم اسے وہ تقوی حاصل ہو جائے گا جس کا اہل ایمان سے مطالبہ ہے۔ سبحان اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ہی پیاری صورت بیان کی کہ انسان کو تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بالعموم آپ کے کہنے کا ہی مطلب یہی ہے کہ ہر اس چیز سے انسان بچے جس سے اللہ پاک ناراض ہو۔ آئیے ناظرین، تقوی کی کیا عظمت ہے، جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا فضیلتیں ملتی ہیں، وہ مختصر میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی اللہ کے دوستوں یعنی ولیوں کی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، جو متقی ہوتے ہیں وہ ولیوں کی پہچان رکھتے ہیں، وہ اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ متقی کا مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، متقی شخص ہے اس کا مرتبہ سب لوگوں سے بلند ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ متقی اللہ کے دوست ہیں اور خدا متقیوں کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، پرہیزگاروں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ سبحان اللہ، آخرت کی ہم بات کریں تو اس میں بقا ہے، اور اگر دنیا کی بات کریں تو اس کو ایک دن فنا ہونا ہے، تو زاد راہ ہے تقوی یہ آخرت کے لیے۔ تو ناظرین، ہمیں تقوی بھی اختیار کرنا ہے تاکہ آخرت کے لیے زاد راہ ہمارا تیار ہو سکے۔ آگے بیان کیا آتا ہے کہ تقوی انسان کے لیے بہترین لباس ہے جو ایمان، عمل صالح، شرم و حیا اور اچھے اخلاق کے لیے انسان کے باطنی اور روحانی وجود کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آگے بیان کیا جاتا ہے رب تبارک و تعالی حق و باطل میں فرق کرنے والا نور عطا فرماتا ہے۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے نور عطا فرماتا ہے۔ یہ متقی کی پہچان ہے، یہ متقی لوگوں کی عظمتیں ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں ہی متقی بننا ہے، اللہ پاک کا دوست بننا ہے۔ آئیے اب آپ کو میں تقوی کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں، 7 قسم بیان کی جاتی ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلی قسم کفر سے بچنا، یعنی جب ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، تو اس کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہوتا ہے کہ جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی تقوی کی پہلی قسم ہے۔ اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اسے باقی تمام چیزوں سے پسندیدہ ہوں، سبحان اللہ، محبوب ہوں۔ نمبر 2، جس شخص سے بھی اس کو محبت ہو وہ محض صرف اللہ کے لیے ہوں۔ نمبر 3، کفر سے نجات کے بعد کفر میں جانے کو اس طرح ناپسند ہو کہ جیسے آگ میں پھینک جانے کو ناپسند ہو۔ یہ ہے متقی کی پہچان۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے گمراہی اور بد مذہبی سے بچنا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے
وہ تم کو ایسی احادیث سنائیں گے کہ نہ تم نے اس کو سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے، تو ان سے بچو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ نمبر تین ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ یہ بھی تقوی کی قسم میں سے آتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے کیسے بچنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی متقی کی پہچان ہے، یہ بھی اس قسم میں شامل ہے جو میں ابھی آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ صغیرہ گناہوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہوں سے معافی مانگے، استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائے تو وہ جو نقطہ ہوتا ہے وہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ معاذ اللہ گناہ کرتا ہے، کرتا جاتا ہے تو سیاہ جو نقطے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں، آخر کار اس کا دل سیاہ یعنی کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، ہمیں بھی گناہوں سے بچنا ہے، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو۔ ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے کہ چھوٹا ہی تو گناہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس کی اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے اس کو جنت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے گناہ بھی نہیں کرنے چاہیے۔ کہیں یہ نہ سوچے کہ چھوٹا گناہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس چھوٹے سے گناہ پر ہمیں جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چھوٹے گناہوں سے ہی بچنا ہے اور چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ آئیے، پانچویں قسم، ان چیزوں سے بچنا جس میں حلال اور حرام ہونے کا شبہ ہو۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال یہ بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو علم نہیں۔ تو جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑا تو وہ حرام ہی میں جا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے سامنے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، پھر بھی ہم اس چیز کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا بیان کیا کہ تقوی کی یہ قسم ہے کہ انسان ان چیزوں سے ہی بچے کہ جس میں شبہ ہو۔ اب دیکھیں، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز آیا کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے تو علماء کرام سے رجوع کریں، اس کے بعد ہی اس چیز کو استعمال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معاذ اللہ چیز کو حلال سمجھتے ہوئے استعمال کر لیں اور پتہ چلے کہ وہ چیز حرام تھی۔ تو ہمیں اس چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ ناظرین، چھٹی قسم بیان کی جاتی ہے شبہات اور خواہشات نفس سے بچنا۔ یہی بہت امپورٹنٹ یہ میسیج ہے آپ کے لیے کہ خواہشات نفس سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں مہلکات میں سے شامل ہیں، یعنی 3 باتیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر انسان ہلاک ہو جاتا ہے، وہ چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ بیان کیا گیا لالچ کی پیروی انسان جب کرتا ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، خواہشات نفس کے پیچھے چلنا۔ جی ہاں، آج کے دور میں سب سے زیادہ جو پایا جاتا ہے ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آخر کار جس چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں یا جس چیز کی ہم پیروی کر رہے ہیں وہ چیز ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے۔ آج ہم نے اپنی نفس کی اتنی پیروی کی، اس کی خواہشات کو اتنا پورا کیا کہ ہم اللہ پاک کی رضا کو بھول گئے۔ تو خواہشات نفس سے بھی بچنا ہے۔ نمبر 3، آدمی کی خود پسندی۔ جی ہاں، آدمی خود اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، خود پسندی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جبکہ حال یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی نیکی ہے نہ کوئی اچھا عمل ہے۔ تو ناظرین، تقوی کے بارے میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہاں دیکھنا پسند نہیں کرتا تو وہاں مت شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس کی وضاحت کرنے پر اگر میں آؤں تو وقت چلا جائے، بس اتنا ہی میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں سے آپ کو منع کرتا ہے اس چیز سے رک جائیں، شریعت پر عمل کریں، علم دین حاصل کریں۔ ناظرین، 7ویں قسم کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ تقوی کی جو 7ویں قسم ہے وہ ہے خاص لوگوں کی۔ جی ہاں، خاص لوگ کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہر اس چیز کو ترک کر دیتے ہیں جو چیز اللہ پاک کی رضا سے غافل کر دے، اللہ پاک کے ذکر سے غافل کر دے۔ یہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے ولی کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ولیوں کا صدقہ عطا فرمائے اور اس طرح سے ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین،
انسان کے بنیادی کچھ اعضاء ہوتے ہیں کہ جو جسم میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، یعنی اصل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسانی جسم میں چند اعضاء کو بڑی بنیادی اور اصولی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، دل ہے، زبان ہے. یہ ایسے اعضاء ہیں کہ جو جسم کے سب سے اہم اعضاء ہوتے ہیں. گویا کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی باڈی جو ہے کسی کام کی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو اعضاء ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ تمام گناہوں کا جو ارتکاب ہوتا ہے نا انہی اعضاء سے ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انسان یا تو آنکھ سے گناہ کرتا ہے یعنی بدنگاہی میں پڑ جاتا ہے، یا پھر اپنے ہاتھوں سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرے. آئیے اس کی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیلی بیان کروں گا. آئیے اس سے پہلے آنکھ کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے وہ سنتے ہیں کہ آنکھوں کا تقویٰ کیا ہے، وہ بھی ہم سن لیتے ہیں. بے شک آنکھ ہر فتنے اور آفت کے وقوع پذیر ہونے کا سبب بنتی ہے. آنکھ کے تقوی کا حصول کے بارے میں بنیادی 2 چیزیں میں آپ کو بیان کرتا ہوں. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. قرآن پاک کے اندر آنکھوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا. اگر آنکھ اٹھ جاتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے. اگر آپ ہماری آنکھیں نیچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو نیک اعمال دیے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. جب سفر میں ہو تو خاص طور میں ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم اپنی آنکھ کی حفاظت کریں گے تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں. آنکھوں کے بارے میں ہم نے سنا. اگر ہم اس طرح دل کی بات کریں تو دل کی کیفیت بھی سمجھ لیں یوں ہوتی ہے کہ انسان وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے جو اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمیں دل کی اس وقت سننی ہے کہ جب دل ہمیں عبادت کی طرف لے کے جائے. اسی طرح اگر ہم زبان کی بات کریں تو زبان تو دیکھیں آپ انسان کو کتنے گناہ کراتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 99% جو گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں. جی ہاں، ہم کچھ بھی بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا، علم بھی نہیں ہوتا کہ انسان کیا بول رہا ہوتا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کی حالت ایسی ہے کہ انسان اپنی زبان سے الفاظ بول دیتا ہے اور اس کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسلام سے نکل چکا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ علم نہیں ہے ہمارے پاس، ہمیں کیا بولنا ہے، کہاں بولنا ہے اور کس کے سامنے بولنا ہے، اس چیز کا علم نہیں ہوتا، جس کی بنا پر انسان اپنی اس زبان کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک کا مفہوم مجھے یاد آ گیا. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو سب سے زیادہ گناہوں میں کون سی چیز ڈالتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک پکڑ کر اشارہ فرمایا، یہ زبان یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پر انسان کو ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان بچ نہیں پاتا. اللہ اکبر. اس چھوٹے سے ٹکڑے کی حفاظت کریں اور اپنے پورے جسم کو بچا لیں. آئیے کانوں کا کیا تقویٰ ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فحش اور فضول گفتگو سننا دل میں وساوس پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے. وہ دل جو ہے یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ غلط باتیں سنی جائیں، غلط کام کیے جائیں. آگے بیان کیا جاتا ہے انہی وسوسوں کے نتیجے میں ہمارے بدن میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا، حالات خراب ہو جاتی ہے. یہ دل کی سننے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا دل ایسا پاک اور ایسا صاف ہو جائے کہ جب ہمارا دل بولے تو ہم مسجد کی طرف جائیں، جب ہمارا دل ہمیں کچھ کہے تو یہ کہے کہ بھائی قرآن پاک پڑھا جائے. سبحان اللہ. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ دعا کرنے سے ہوگا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی صاف ہو جائے گا، ہم نیکیوں کی طرف لگ بھی جائیں گے. آئیے زبان کا کیا تقویٰ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ دیکھیں صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور ایسی کون سی چیز ہے کہ جس کا آپ مجھ پر زیادہ خوف رکھتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ کر فرمایا، اس زبان کا. اللہ اکبر. اس زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی بات کا آپ پر خوف ہے تو وہ یہ زبان ہے. ناظرین ابھی ہم نے تقوی کے بارے میں سنا
کس طرح سے ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے، اس کی کیا اقسام ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حالت ایمان پر جو بیان کیا گیا کہ تمہیں جب موت آئے تو حالت ایمان پر آئے، اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت میں بیان کیا گیا، اے مسلمانوں تمہیں موت آئے تو حالت ایمان پر آئے۔ یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، ترجمہ اعمال کا دار و مدار تو ان کے انجام پر ہے۔ اب دیکھیں ہم کتنی بھی نیکیاں کریں، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں، ہر سال حج ادا کیا ہو، ہر سال زکوٰۃ دی ہو، نماز کی پابندی کی ہو، قرآن پاک ختم کیے ہوں، پر اگر حالت ایمان پر ہمارا انتقال نہیں ہوا تو ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، حالت ایمان پر جانا یہ سمجھ لیجیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی، اس میں یہی تو بتایا گیا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے۔ سبحان اللہ، جیسا ہمارا خاتمہ ہوگا ویسی ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ آئیے نجات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نجات آخرکار کس میں ہے۔ بیان کیا گیا کہ نجات اسلام میں ہے۔ جی ہاں، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی آیت کے ذریعے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے زندہ رہے گا، اور جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا اس کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا یہ ضروری ہے۔ اگر ایمان کی حالت سے ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے جنت ہے، جنت کی نہریں ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمیں بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو کر جانا، دنیا سے اپنے ایمان کو سلامت لے کر جانا یہ بہت ہی ضروری ہے، بلکہ سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان کی سلامتی۔ علماء اکرام نے بیان کیا کہ انسان اپنی دعاؤں میں یہ بھی دعا شامل کرے، یا اللہ پاک میرا ایمان سلامت رکھنا، جب میں دنیا سے جاؤں تو میں ایمان والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ناظرین، ایمان پر خاتمے کے تعلق سے کچھ احادیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو ضروری ہے کہ اسے موت اس حال میں آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، یعنی کلمہ طیبہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی سوچے کہ ایک انسان ہے، معاذ اللہ، نے پوری زندگی گناہ کیے، پر اگر اس کا کلام اگر لا الہ الا اللہ ہوا تو بے شک وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آگے بیان کیا گیا، یعنی ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا کہ جس پر مرے گا۔ اللہ اکبر۔ آئی ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برے خاتمے کے کیا اسباب ہوتے ہیں۔ اب ایمان بھی سلامت لے کر جانا ہے، صحبت بھی اچھی کرنی ہے، آئیے اس کے متعلق میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایمان پر خاتمے کے لیے سب سے پہلے تو ان اسباب سے بچیں جو برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہیں، ایمان پر خاتمے کے لیے بے پرواہ رہنا۔ پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنا ایمان سلامت لے کے جانا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، کفار کے ساتھ دوستی لگانا۔ اگر ہم جو منکرین ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو ہمارا ایمان کیسے سلامت رہے گا۔ نمبر 3، بد مذہب، بے دین لوگوں کی تقریریں سننا۔ جی ہاں، یہ بہت زیادہ عام ہے، ہم جس کو چاہیں سن لیتے ہیں، جس کو چاہیں سرچ کر لیتے ہیں، جس کی بنا پر انسان اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں ہر کسی کی تقریر نہیں سننی۔ آگے، غافلین کی صحبت میں زندگی گزارنا۔ جو غافل ہیں، جن کو دین کی کوئی پرواہ ہی نہیں، جن کو نیکیوں سے محبت ہی نہیں، ان کے ساتھ اگر ہم رہیں گے
تو اب سوچیں آپ ہمارا حال کیا ہوگا. ہم بھی غافل ہو جائیں گے, ہم بھی یہ بھول جائیں گے کہ آخر کار مجھے اپنی دنیا میں زندہ رہنا ہے اور نیکیاں کمانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان سلامت لے کے جانا ہے. تو یہ کچھ اسباب ہیں جس کی بنا پر انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے. آئیے ایمان پر خاتمے کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں, کس طرح سے ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے, کیا اسباب ہیں, وہ آپ کو بیان کرتا ہوں. نمبر 1, ایمان پر خاتمے کی فکر. انسان کو ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھے ایمان اپنا سلامت لے کر جانا ہے. علم دین سیکھنا جو کہ بہت ضروری بھی ہے, ہر چیز کے لیے علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح ایمان کو لے کر جانا یہ بھی علم دین پر منحصر ہوتا ہے. جتنا علم دین سیکھیں گے, جتنے علم کے فضائل سیکھیں گے, تو انشاءاللہ الکریم ایمان سلامت لے کر جانے میں ہمیں ترغیبات ملیں گی. آگے بیان کیا آتا ہے, تلاوت ہو, ذکر و نعت زیادہ کرنا. تلاوت کریں گے, ذکر و نعت کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس طرح سے ہمارا دل صاف رہے گا اور ایمان صحیح سلامت لے جانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور بھی بڑی پیاری پیاری چیزیں انشاءاللہ ہم بیان کرتے آپ کو, بٹ وقت تھوڑا کم ہے. چلیں پھر بھی آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ میں ایمان کے تعلق سے, تقوی کے تعلق سے بڑی ہی شاندار باتیں سنی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل بھی کریں گے. میں آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کو سلامت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو متقی لوگ ہیں, جو پرہیزگار لوگ ہیں, ان کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دین سیکھتے رہیں, جو آپ نے سیکھا ہے اس کو پہنچاتے رہیں. ہمارا پیارا FGN چینل دیکھتے رہیں, دکھاتے رہیں, صحت یاب رہیں, تندرست رہیں. انشاءاللہ الکریم ملیں گے جلد ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام